ظاہر ہے کہ مجھے اپنے محترم سننے والوں کو اس سے زیادہ زحمت نہیں دینی، اس لیے کہ شبیہ تابوت برآمد ہوگی. آج ہی کا دن ہے نا 28 صفر، جب اس حسن نے رحلت کی جسے سجادہ نے چکی پیس پیس کے باندھا تھا. میری سمجھ میں نہیں آتا. دیکھو سیدہ کو جو دونوں بیٹے بہت پیارے تھے، بہت پیارے تھے. تمیز مشکل ہے، تمیز مشکل ہے کہ کس کو زیادہ چاہا، نہیں برابر سے چاہا. حسن کو بھی چاہا، حسین کو بھی چاہا. یہ کہنا مشکل ہے کہ زینب نے اپنے بھائیوں میں سے کتنے زیادہ چاہا. سمجھ رہے ہو نا؟ بس میں نے زحمت دی اپنے سننے والوں کو، آرام سے 2 جملے سنو. دیکھو یہ نام ایسے ہیں نا، یہ نام کہ نام آئے آنکھوں میں آنسو آئے، دل میں گداس پیدا ہوا. گرم دن تھا اور حسن کی عادت تھی کہ بغیر کسی عضو شرعی کے روزہ چھوڑتے نہیں تھے. رمضان نہیں، پورے سال. گھر کی قمیض بیان کرتی ہے کہ میں اس دن کو نہیں بھول سکتی جب شہزادہ حسن داخل ہوا. افطار کا وقت تھا، بڑا گرم دن تھا. شہزادے نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پانی طلب کیا. ادھر پانی ہلکے میں باہر کو نیچے اترا اور ادھر جگر کے ٹکڑے کٹ کر کرتا آیا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. استفراغ ہوا، استفراغ ہوا ہے نا. جگر کے ٹکڑے کٹ کے باہر آئے. دیکھو سب سے قریب حسن کے گھر سے سب سے زیادہ قریب زینب کا گھر تھا اور سب سے پہلے جسے اطلاع ہوئی وہ شہزادی زینب تھی. اب میری سمجھ میں نہیں آتا، میرے سننے والے جانتے ہیں کہ جگر کے ٹکڑوں کے لیے وزن کتنے رکھا. اللہ نے زینب کو 2 معصوم ڈال دیے. لیکن بیوی کا عجیب تقدر ہے، ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑوں میں بند ہو گئے، دوسرے بھائی کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اب 2 جملے سنو، 2 جملے سنو. مجھے اجازت دے دو، میں بہت زیادہ مسائل پڑھنے کا. حسین ٹہلتے ہوئے آئے، حسین کی نگاہ پڑی، بڑا بھائی تڑپ رہا ہے. آئے حسن کے اوپر گر گئے، بڑے بھائی نے لپٹا لیا، بڑے بھائی نے لپٹا لیا. اجرکم اللہ. بڑی دیر تک دونوں بھائی لپٹے رہے. حسن نے اسرار امامت تعلیم کی ہے، حسن نے وصیتیں کی، حسن نے حسین کے کان میں کچھ کہا ہے نا، اور پھر یہ بھی کہا کہ بھیا حسین جب میں مر جاؤں تو غسل اپنے ہاتھ سے دھونا، کفن اپنے ہاتھ سے پہنانا، جنازہ لے کے جانا اور کوشش کرنا کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کر دو. اور بھیا اگر دفن نہ کر سکو تو جنگ میں کرنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھیا جنگ نہ کرنا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ حسن نے حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہنے لگے کہ حسین میری تمنا ہے کہ جب کربلا ہو تو میں موجود ہوں، لیکن قضائے الہی سے ٹالا نہیں ہے. بھیا حسین یہ بچہ جو جھولے میں پڑا ہوا ہے، عاشور کے دن جب تجھ سے اجازت لیں گے تو یہ نہ سمجھنا کہ قاسم اجازت مان رہا ہے، یہ سمجھتا کہ حسن پیاری اجازت مان رہا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دونوں بھائی لپٹے ہوئے ہیں. یہ کون سے 2 بھائی ہیں جو ایک ساتھ سیدہ کی گود میں پلے، ایک ساتھ رسول کی مسجد میں رہے، ایک ساتھ مدینے کی گلیوں میں چلے، ایک ساتھ پشت رسول پہ سوار ہوئے، ایک ساتھ علی کی گود میں آئے، اور آج وہ ساتھ
حسین کی نماز نکلا. حسن نے کہا ریزن بے قضائی و تسلیم الامر، اور حسین نے آواز دی انا للہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی نے قضا کی. بس آخری جملے سنو. تم نے گریہ کیا، تم نے گریہ کیا، اس کے لیے میں شکر گزار نہیں ہوں، خدا کی قسم میں شکر گزار نہیں ہوں. یہ جس کا بیٹا ہے نا وہ ماں تمہارا شکریہ ادا کرے گی. اجرکم اللہ. بس آخری جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. حسن نے قضا کی، حسین نے غسل دیا، حسین نے اپنے ہاتھوں سے کفن بنایا، حسین نے جنازے کی نماز پڑھائی. اولاد عقیل، اولاد جعفر، اولاد مسلم، سارے بنی ہاشم نے جنازے کی نماز پڑھی اور اپنے کندھوں پہ لے کے چلے پہنچے قبر مطہر رسول پر. اور اب اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا. جب منع کیا گیا دفن کرنے سے تو سب سے پہلے جلال میں جس نے تلوار کہی تھی اس کا نام ہے ابو الفضل عباس. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کہا بھیا تلوار کو یہاں میں رکھو، تلوار کو یہاں میں رکھو. بنی ہاشم کو جلال آ گیا، سب نے تلواریں کھینچی، حسین نے اشارہ کیا، سب نے تلواریں رکھ لی اور گفتگو کرنے لگے کہ ہمیں دفن کرنے دو. اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے لیکن روایت میں جملہ ہے اتنے تیر ہے کہ جنازہ نظر نہیں آ رہا تھا. بس اب آخری جملہ سننا، تقریر کا آخری جملہ سننا. ایک مرتبہ انا للہ کہہ کر حسین نے جنازے کو اٹھایا، سارے بنی ہاشم نے سہارا دیا، جنازہ واپس چلا. ادھر بہنیں انتظار میں کھڑی تھیں کہ بنی ہاشم حسن کو دفن کر کے آ رہے ہوں گے. انتظار میں تھی. کبھی تم نے سنا کہ کوئی جنازہ گھر سے نکلا ہو پھر گھر میں واپس آیا؟ یہ دنیا کا واحد جنازہ ہے جو گھر سے نکل کے پھر گھر میں آیا. شہزادی زینب دروازے پہ کھڑی تھی، کہا بھیا کیا ہوا؟ حسین نے جواب نہیں دیا. تب ایک دن لگا پہل تیر نکال لے پھر اماں کے پہلو میں لے جائیں گے. اب تقریر کا آخری جملہ سننا. مقتل لکھتا ہے کہ حسین نے اکبر کا لاٹھا اٹھایا، تیر مار کے گریہ نہیں کیا. تب آخری جملہ سنو. حسین نے علی اکبر کا لاٹھا اٹھایا، چیخ مار کے نہیں روئے. حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو دفن کیا، چیخ مار کے نہیں روئے. حسین نے عباس کے کٹے ہوئے شالے اٹھائے، چیخ